يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے میں فروخت نہ کرو مگر برابر برابر اور ایک دوسرے کے وزن میں کمی بیشی نہ کرو. نیز چاندی کو چاندی کے بدلے میں فروخت نہ کرو مگر برابر برابر اور ایک دوسرے کے وزن میں کمی بیشی نہ کرو اور ان میں غیر موجود کے بدلے میں موجود کو ہاں جی اچھا پہلے ہم اس حدیث کو تھوڑا واضح کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی حدیث پہ لے کر اس کے بعد احکامات کی ذکر کرتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ سونے کو سونے کے ساتھ بیچنا ہو سونے کے مقابلے میں تو کیا ہے مثلاً بمثل یعنی برابر طور پر وزن برابر ہو اور زیادتی نہ کرو. کمی وزن میں زیادتی کمی یا زیادتی لفظی معنی جو ہے تشفو کا معنی زیادتی کرنا یا کمی بیشی کرنا، تو اس میں کمی بیشی نہ کرو. اس طرح ورق کیا ہے چاندی، چاہے وہ چاندی کسی اپنے زیورات کی شکل میں ہو یا سکوں کی کسی بھی شکل میں ہو اس کو ورق بولتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف جو سکہ ہے اس کو ورق کہتے ہیں، لیکن جو صحیح ہے وہی ہے کہ ورق جو ہے جو بھی چاندی ہو اس کو ورق کا نام دیا جاتا ہے. تو ورق یہ ورق اور ہے، الورق وہ کیا ہے کاغذ پیپر، وہ بھی عربی کا لفظ ہے. تو یہ ہے الورق را کے نیچے زیر جس کے معنی چاندی. تو چاندی کو چاندی کے ساتھ بیچنا ہو تو اس کی شرط کیا ہے کہ برابر ہو اور اس میں کمی زیادتی نہ کرو. ایک تو چیز اس میں یہ آ گئی کہ چاندی کا سونے کے ساتھ چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ کرنا ہے تو وزن کا برابر ہونا، اس میں کمی زیادتی نہ ہونا. دوسری آخر میں کیا ہے وَلَا تَبِيعُ مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. اس میں کیا ہے کہ جو غائب ہو اس کو موجود کے مقابلے میں نہ بیچو، یعنی غائب کو نقد کے مقابلے میں نہ بیچو یا نقد کو ادھار کے مقابلے میں. اس میں کیا آیا جہالت نہیں، ہاتھوں ہاتھ کا ہونا. غائب کا نقد کے مقابلے میں یعنی ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے دوسری چیز غائب ہے نہیں ہے، تو چاندی میں دیتا ہوں آپ کو 100 گرام، اس کے مقابلے میں 100 گرام آپ سے چاندی لیتا ہوں، زیادہ نہیں لیتا لیکن ابھی نہیں لے رہا بعد میں لوں گا. تو یہ کیا ہے غائب ہے، مجہول نہیں غائب ہے، الگ نہیں ہے. سونے کا چاندی کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں، سونا آپ کو دیتا ہوں 100 گرام 1000 گرام چاندی کے بدلے میں، جائز ہے نا جائز ہے؟ ہاں نہیں پہلی بات تو مقدار کی بات ابھی ہوئی ہے کہ 100 گرام سونا 1000 گرام چاندی کے بدلے میں یہ ہاں دیتا ہوں جائز ہے، لیکن چاندی آپ سے بعد میں لوں گا، سونا آپ کو دے دیا یہ ناجائز ہے. سمجھے نا؟ تو یہ ہے آخری جملے کا معنی کہ لا تبیع منها غائبا بناجز، جو اس میں سے غائب ہو جو موجود نہ ہو اس کو جو ہے جو موجود ہو اس کے مقابلے میں نہ بیچو، بلکہ دونوں کا ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے. آگے اس حدیث میں مزید آ گئے. اگلی حدیث پڑھیے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں الورق ہوتا ہے پتا یا کاغذ، الورق را کے اوپر زبر، ہاں جی تو وہ ہے پتا یا کاغذ، اور ورق جو ہے وہ چاندی. اس لیے تھوڑا غور سے بیٹھے تو انشاءاللہ دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. آپ نے سنا نہیں صحیح، آپ نے کچھ سن لیا باقی چھوڑ دیا. جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا یہ اب یہ بات کریں گے ساری بات چلے گی انشاءاللہ. اچھا جی اچھا پڑھیے آگے عبدالرحمٰن پڑھیے اگلی حدیث. آنو بعد میں صاحب سواء بسواء ترجمہ کریے، ترجمہ پڑھے نا. عوض سونے کے عوض، ہم چاہتے ہیں اردو بھی ہماری صحیح ہو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور نمک کے عوض ایک دوسرے کی طرح برابر اور نقد بنقد فروخت کی جائیں. اگر انجاز
اجناس میں میں اختلاف ہو تو پھر جس طرح چاہیں فروخت کریں اور قیمت کی ادائیگی نقد ہو. اچھا، اس حدیث میں ان 6 چیزوں کا ذکر آیا جس میں سود ہے، اور احادیث کے اعتبار سے کوئی 7ویں چیز نہیں ہے، صرف یہی 6 چیزیں ہیں جن میں سود کا ذکر ہوا ہے. سونا چاندی، گندم، اپنے جو، کھجور اور نمک، تو صرف یہ چیزیں ہیں. اب اس میں کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ فرمایا کہ یہ برابر ہو مقدار میں، اور نقد ہوں یدن بیدن، ہاں یہ نقد ہوں ہاتھ ہوں. لیکن اگر اس وقت جب ایک جنس ہو یعنی جنس ایک ہی ہے، گندم کا گندم کے ساتھ، سونا کا سونے کے ساتھ، جنس ایک ہے، تو پھر جو ہے برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، اگر یہ جن سے مختلف ہو جائیں، جو کا گندم کے ساتھ، چاندی کا سونے کے ساتھ، تو پھر کیا ہے، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو جیسے بھی چاہو ان کو بیچو، یعنی ان کی مقدار کم زیادہ کر کے. اذا كان يدا بيد، لیکن شرط کیا ہے کہ اگر ہاتھوں ہاتھ ہو تو پھر وہ تم بیچ سکتے ہو. ہم آگے انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے، اگلی حدیث پڑھ لیں. سعید بھائی ایک ہی چیز ہے، وہی نقد ہے. نقد کے معنی ایک ہاتھوں ہاتھ، یعنی ایک ہی چیز. جی ہاں، اگلی حدیث پڑھیے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ہاں جی صحیح. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. ہاں جی، ترجمہ پڑھیے اس کا. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں تو پڑھیے اس کے اردو کر کے پڑھیے نا انگلش کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت. ہاں یہ بھی ہم کو فن معلوم ہونا چاہیے نا کہ آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ لوگوں کی زبان جو سمجھتے اس میں پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونا کو سونے کے ساتھ ہاں جی برابر کر کے ہاں وزن میں برابر ہوں اور ایک دوسرے جیسے ہوں. ہاں یعنی ایک دوسرے جیسے ہوں. اور ایک دوسرے جیسے ہو. چاندی کے ساتھ وزن میں برابر ہو، ایک دوسرے جیسے ہو. اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو وہ زیادہ کرے اور زیادہ مانگے، دونوں ہیں کہ ایک لفظ. اگر کوئی زیادہ کرے یا زیادہ طلب کرے، مانگے، دونوں لفظ ہیں ایک ہیں. ہاں دونوں لفظ ہونے چاہیے. فمن زیادہ، جس نے زیادہ کیا. ہاں جی، زیادہ دے یا زیادہ لے. استزاد کے معنی طلب کرے، زیادہ لے، زیادہ خود زیادہ کرے. سمجھے نا؟ تو یہ اس کا یہ کام سود ہے. اچھا، یہ تینوں حدیثوں کا حکم جو ہے وہ یعنی کہ اس میں مختلف احکامات ہیں جو ہم لیتے ہیں. پہلی چیز تو ان حدیثوں کے اندر کیا ہے کہ سودی چیزیں کیا کیا ہیں. ان تینوں حدیثوں کے اندر سودی چیزیں کیا کیا ہیں. جس طرح خصوصاً حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث جو ہے اس موضوع پر جو ہے سودی چیزوں کے اوپر یعنی کہ بنیادی حدیث ہے کہ جس میں سودی چیزوں کا ذکر ہے. اور وہ جس طرح ذکر کیا ہے کہ سونا چاندی، گندم، جو اور کھجور اور نمک. 6 چیز سونا چاندی. ہاں 6 ہیں بھائی، کنہیں پورا گنی آخر. ہاں اردو میں لکھا ہوا. عجیب. اچھا ہاں تو پھر یہ آپ ترجمہ صحیح کریے کیونکہ میں اردو میں نہیں دیکھ رہا بھائی. اچھا اب اس کو صحیح کر لیں، پورا لکھ لیں نا. اس لیے جو ہے آپ عربی دیکھا کریں، عربی کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ جو جعلی چیز وہ جعلی ہوتی ہے. تو خیر، تو یہ 6 چیزیں ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کیا یہی 6 چیزیں سودی ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور چیزیں بھی سودی ہیں. حدیث کے روح سے تو نہیں، ہم ایسے دو ٹوک پھنسے ہیں، تھوڑا آگے تفصیل میں جایا کریں. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ احادیث میں کوئی اس کے علاوہ 7ویں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. احادیث میں کسی 7ویں چیز کا ذکر نہیں ہے اس انداز سے کہ اس کے اندر بھی سود ہے. ہاں بعض دوسری چیزوں سے علماء نے استنباط کیا ہے احادیث کے الفاظ سے کہ وہ سودی ہو سکتی ہے.
لیکن واضح طور پر دو ٹوک الفاظ پر کسی اور چیز کو سودی کا نام نہیں دیا گیا. اچھا، دوسری چیز، کیا صرف یہی سودی ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں سودی ہو سکتی ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور جس میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم ظاہری اور کچھ ان کے اس مسلک پر چلنے والے، ان کا کیا انداز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی چیزیں سودی ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے، کہ ان کے ہاں چونکہ قیاس نہیں ہے، ابن حزم چونکہ قیاس کے قائل نہیں ہیں، وہ قیاس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں کہتے ہیں کہ صرف یہی چیزیں سودی ہیں. اور ابن حزم کے بارے میں شاید میں نے ذکر کیا تھا، ان کا کیا منہج ہے؟ ہاں جی، ہاں وہاں پر تفسیر کی کلاس میں بتایا تھا، ہاں تفسیر کی کلاس میں شاید ذکر کیا تھا. تو ابن حزم کا جو منہج ہے وہ کیا ہے کہ صرف آیات کو، احادیث کو ظاہر الفاظ کے ساتھ لینا، ظاہر الفاظ سے لینا، اور اس کے پیچھے کیا ہے اس کی تفصیلات ان کو دیکھے بغیر. تو اس میں ان کا یہ منہج جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر غلطی بھی ہوتی ہے ان سے، یعنی جو حقیقت ہے وہ سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ مسلک، جو ان کا یہ منہج جو ہے، وہ بہت سے فقہا سے بہتر ہے. جو قیاس سازیاں کرنے والے فقہا ہیں، اپنی آراء پر چلنے والے، خصوصاً اصحاب الرائے جو ہیں. اصحاب الرائے سے مراد کون ہیں؟ رائے سے لیکن مراد اس سے کون ہے؟ احناف. یعنی کہ جب اصحاب الرائے کا نام آتا ہے تو اس سے مراد عموماً احناف ہیں، کیونکہ محدثین کے مقابلے میں یہ وہ لوگ تھے سب سے پہلے جنہوں نے رائے کا استعمال کیا. تو اصحاب الرائے کے ان کے قیاس آرائیوں سے کہیں زیادہ ان کا منہج، ابن حزم کا منہج جو ہے وہ بہتر ہے اس لحاظ سے کہ وہ آیات اور احادیث کے ظاہر کو لیتے ہیں، تو اس میں کافی حد تک وہ صحیح ہوتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ صرف ظاہر کو لے کر آس پاس کی چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں، وہاں پر غلطی ہوتی ہے کہ جب وہ نہیں دیکھتے کہ یہ حکم کس انداز سے آیا ہے، یہ حکم کس انداز سے آیا ہے، تو اس کو پھر دیکھے بغیر جب اس حکم کے ظاہر کو لیتے ہیں تو اس کو واجب قرار دے دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو وہاں پر غلطی ہوتی ہے. مثلاً احرام باندھنے کے والے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تمہارا احرام کھل جائے، تو اس وقت تم شکار کرو. استادو، شکار کرو، امر ہے، فعل امر. ابن حزم کہتے ہیں کہ شکار جب آدمی احرام کھولتا ہے تو اس کے لیے شکار کرنا واجب ہے، کہ تیر کمان لے کے نکلے، بندوق لے کے نکلے، جا کے شکار کرے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور حکم جو واجب ہے. اسی طرح یعنی حیض کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ حیض کے حوالے سے ہاں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، عورتیں اب پاک ہو جائیں حیض سے تو ان سے صحبت کرو. تو ابن حزم کے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے. تو کہنے کا مقصد اب یہ ان کی یہ سوچ کہاں سے آئی؟ صرف لفظ کو ظاہر دیکھنے کی وجہ سے. تو یہاں پر کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکم کیوں آ رہا ہے. حکم آ رہا ہے کسی چیز کے منع ہونے کے بعد. کوئی چیز منع تھی، احرام کے حالت میں شکار منع تھا، حیض کے حالت میں یعنی کہ صحبت منع تھی، اس لیے اس کا اب حکم دیا جا رہا ہے. حکم سے مراد نہیں، اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تم کرو یا نہیں کرنے کی تم کو اجازت ہے. تو یہاں پر ان سے اس طرح کی بعض اوقات غلطی ہوتی ہے، ورنہ عموماً جو ہے ان کا یہ ظاہر الفاظ کے ساتھ چلنا جو ہے وہ کافی حد تک اس میں وہ یعنی کہ صحیح ہوتے ہیں. تو بات کر رہے تھے کہ ابن حزم کا یہ منہج ہے کہ یہ صرف یہی 6 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی 7ویں چیز سود کی نہیں ہے. لیکن وہ علماء جو قیاس کے قائل ہیں، اور تب جمہور علماء سبھی 4 ائمہ اور سبھی علماء جو ہے جمہور اپنے قیاس کے قائل ہیں، ان کا قول کیا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو ان پر قیاس کی جاتی ہیں، ان کے علاوہ دوسری بھی چیزیں ہیں جو ان پر قیاس کی جاتی ہیں، تو ان کے اندر بھی وہی سود کی کیفیت ہوگی جو ان میں ہے. اب یہاں پر آگے مسئلہ کیا آتا ہے؟ آگے مسئلہ اچھا یہ صرف ابن حزم کا منہج نہیں ہے 6 چیزوں کا. ابن حزم نے تو صرف ظاہر الفاظ کو لیا نا. بعض محدثین کا منہج ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ صرف یہ 6 چیزیں اور کوئی چیز نہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں اس میں کیا ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. اچھا، اور چیزیں ہونے کی بنیاد کیا ہے؟
اور چیزیں یعنی ان پر جو اور چیزوں کو قیاس کیا گیا ہے اس قیاس کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر قیاس کیا گیا ہے. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سونے چاندی جو ہے اس میں سود کی وجہ کیا ہے، سود کی علت کیا ہے. اور یہ علت کا لفظ ہم استعمال کریں گے جس کا معنی کیا ہے، سبب یا وجہ. تو اپنے سونے چاندی میں سود کی علت کیا ہے، ہاں بتا رہا ہوں. اس میں اب علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ چونکہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مہنگے ہوتے ہیں، چونکہ زیادہ اس کی قیمت زیادہ ہے، مہنگی ویلیو اس کی زیادہ ہے، اس لیے. بعض نے اور اس کی کوئی وجوہات بیان کی. اسی طرح گندم، جو یہ باقی جو چیزوں کا ذکر آتا ہے اس کی علت کیا ہے سود کی. اب اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ چونکہ یہ کھانے کی چیزیں ہیں. اچھا، بعض نے کہا ہے کہ نہیں صرف کھانا نہیں بلکہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کا سٹور ہونا، ان کا جمع کیا جا سکنا، یعنی خوراک بھی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہیں. بعض نے کہا نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ماپا جاتا ہے، جن کو ماپا جاتا ہے، سمجھے نا، جن کو کسی برتن میں ڈال کے ماپا جاتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو اس کہنے کا مقصد کہ علماء جنہوں نے قیاس کیا ہے اور قیاس کر کے اور بھی چیزوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملحق کیا ہے، ان کے ساتھ ملایا ہے کہ ان کے اندر بھی سود ہے. اب ان میں اختلاف کس چیز پر ہے، سود کی علت پر. سود کی علت پر اختلاف ہے کہ علت اس میں کیا ہے، سونے چاندی میں کیا علت ہے، باقی چیزوں کے اندر کیا علت ہے. تو اس لیے بعض محدثین نے کہا کہ جب علت میں اختلاف ہے کہ ان کا اتفاق اس چیز پر نہیں ہے، تو اس کا معنی کہ ہم وہ چیز کریں کہ جو متفق علیہ ہے، سمجھے نا، جس پر کسی کا اختلاف نہیں، اور ان 6 چیزوں پر کسی کا اختلاف نہیں. تو اس لیے بعض محدثین کا بھی یہی منہج ہے. انہوں نے صرف ظاہر الفاظ کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے یہ اس لحاظ سے دیکھا کہ چونکہ اس کی علت واضح نہیں ہے، اور واقعی احادیث میں کوئی علت ان کی واضح نہیں کی گئی. احادیث میں ان چیزوں کے اندر سود کی علت کو، سود کے سبب یا وجہ کو واضح نہیں کیا گیا. یہ علماء کے اپنے استنباط ہیں، اپنے ان کے اجتہادات ہیں. تو اور ان میں اختلافات ہیں، اور ہر جو قول ہے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے اس کے اندر. تو کہنے کا مقصد، تو انہوں نے محدثین نے کیا کہا کہ جب اس میں علت میں اختلاف ہے تو اس لیے ہم ایسی چیز کو نہیں لے سکتے جس میں اختلاف ہے، اور صرف اس اختلاف کی بنیاد پر، اس یعنی کہ ایک شبہ کی بنیاد پر ہم لوگوں کے اوپر وہ چیزیں حرام کریں کہ جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی ہیں، لوگوں کو تنگ کریں. یعنی فرض کرو اب اس میں گندم جو کا ذکر آ گیا، چاول مکئی کا ذکر نہیں ہے، سمجھے نا، تو ہم چاول مکئی کو گندم جو کے ساتھ ملائیں کہ جب کہ اس کے حدیث میں ذکر بھی نہیں اور علت بھی واضح نہیں ہے. بعض محدثین نے کیا کہا ہے کہ علت بھی جب واضح نہیں ہے، اور ابن حزم کا ان کا یہی ان کی حجت ہے کہ جب یعنی کہ اللہ اس کے رسول نے ان کا ذکر نہیں کیا تو کیا لوگوں پر وہ چیز حرام کرتے ہو، سمجھے نا. اس لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن حزم کا بھی یہ منہج ہے اور بعض محدثین کا بھی یہ قول ہے کہ صرف یہ چیزیں ہیں. لیکن اگرچہ ان کا جو کہنے کا انداز ہے، ان کو یہ 6 چیزیں مخصوص کرنے کا انداز مختلف ہے. ابن حزم کا انداز صرف ظاہر الفاظ کو دیکھ کر، اور محدثین کا اس لحاظ سے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ علت واضح نہیں ہے اور اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، تو ہم بغیر کسی واضح سبب کے لوگوں کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کر سکتے. اور یہ ان کی قول جو ہے کافی وجیح ہے. لیکن جو قیاس کے قائلین ہیں انہوں نے کہا کہ شریعت کے مقاصد ہوتے ہیں. شریعت جو ہے وہ بعض اوقات صرف جو چیز کا ذکر کرتی ہے بطور مثال، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس طرح کی ہو، جس میں وہ علت موجود ہو، وہ سبب موجود ہو، اس کا وہی حکم ہونا چاہیے جو اس کا ہے، سمجھے نا. جو اس کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم مردوں کو دیا، نماز کے حوالے سے، روزے کس کی عبادت کے حوالے سے، تو کیا عورتیں اس سے مختلف ہیں؟ نہیں، عورتوں کے لیے وہی حکم ہے کیونکہ ایمان میں، احکام میں وہ مردوں کے برابر ہیں. تو اس طرح یہاں پر بھی تو جو علماء قیاس کے قائل ہیں انہوں نے کیا کہا کہ شریعت کے مقاصد ہیں، اور مقاصد میں سے کیا ہے کہ ایک چیز کے اندر وہی چیز سبب پایا جاتا ہے، وہی علت موجود ہے، اور وہی علت دوسری چیز کے اندر ہے کہ اس کا معنی کہ دونوں حکم میں برابر ہونی چاہیے. تو انہوں نے پھر قیاس رائی کر کے آگے دیکھا کہ اس میں فلاں فلاں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. لیکن بات وہی جو ہم نے ذکر کی ہے کہ علت کیا ہے. اب اس میں اختلاف ان کا علت کیا ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ سونے چاندی کے اندر علت کیا ہے، اس کے قیمت ہونے کی علت ہے، اس کے مہنگے ہونے کی علت ہے، یا بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ علت کوئی بھی نہیں، وہ صرف سونا چاندی ہے، سونا چاندی ہونا ہی وہ اس کی علت ہے. اور یہ قول جو ہے سب سے قریب ہے. یہ 100 قول. ہاں جی،
یہ ان کے تقریباً اختلافات ہیں علماء کے، لیکن ہم جاتے نہیں کہ کس کا کیا قول ہے، تاکہ وہ کافی تفصیلیں ہوتی ہوئی. تو بات کر رہے ہیں کہ بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ صرف سونا چاندی ہونا ہی علت ہے. اب جنہوں نے کہا ہے کہ صرف سونا چاندی ہونا ہی علت ہے، اب ان کے اس قول کے مطابق کیا ہے کہ اگر سونا چاندی ہے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ دینار درہم کی شکل میں ہو، وہ زیورات کی شکل میں ہو، وہ عام سونا جو اپنے بسکٹ یا اس طرح کے بلاک کی شکل میں ہوتا ہے اس شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سونا چاندی ہی علت ہے. اس کا معنی کہ سونا چاندی کی کسی بھی شکل میں ہو اس میں سود ہے. سمجھے نا؟ سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو اس میں سود ہے. اچھا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سونا چاندی کے اندر علت جو ہے اس کی قیمت کا ہونا ہے، قیمت کا ہونا، تو پھر کیا آپ زیورات کے اندر سود لائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ بلاک جو ہے سونے کے اس کے اندر سود لائیں گے؟ نہیں لائیں گے. نہیں. اگر ہم بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ سونے چاندی کے اندر علت صرف یہ ہے کہ سونا چاندی بس، اور کوئی دوسری علت نہیں ہے. اس کا معنی کہ سونا چاندی جب بھی سونا چاندی ہوگا، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی انداز سے ہو، سکے ہوں، وہ جو ہے یعنی کہ اپنے کیا اس کا نام زیور ہو، وہ بلاک ہوں، کچھ بھی ہو، اس میں سود ہے، اس میں کبھی زیادتی نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر علت جو ہے وہ قیمت ہونا ہے، وہ قیمت ہونا ہے، تو اس وقت پھر اگر قیمت کو علت بنایا جاتا ہے تو پھر سونے چاندی کے اندر کیا کب سود ہوگا؟ جب وہ کرنسی کی شکل ہوگی، جب درہم دینار کی شکل میں ہوگا. سمجھے نا؟ جب درہم دینار کی شکل میں ہوگا تو پھر اس کے اندر سود ہوگا. جب درہم دینار کی شکل میں ہوگا تو پھر سود ہوگا. اگر درہم دینار نہیں ہے، زیورات ہیں، بلاک ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، بسکٹ کے شکل میں ہیں، تو پھر اس میں اندر سود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قیمت نہیں ہے. ہاں جی. بعض تیسرے علماء نے کہا کہ سونے چاندی کے اندر علت اس کا سونا چاندی بھی ہونا ہے اور اس کا قیمت بھی ہونا ہے، دونوں چیزیں ہیں. اس کا معنی کہ وہ کرنسی بھی ہو تب بھی سود ہے، اگر وہ کرنسی نہیں بھی ہے تب بھی سود ہے. اچھا، اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ جو ہم نے پہلے اگر کہیں کہ صرف سونا چاندی ہی علت ہے، اس کا معنی کہ سونے چاندی کے اندر سود ہے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، اور اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جائے گا. اچھا، دوسرا اگر کہا جائے کہ سونا چاندی قیمت ہونے کی وجہ سے اس کی علت جو ہے قیمت ہے، اس کا معنی کہ پھر صرف درہم دینار کی شکل میں اگر ہے تو اس کے اندر سود ہے، ورنہ زیورات کی شکل میں ہے تو اس میں سود نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں کہ اس کی قیمت بھی اور اس کا سونا چاندی بھی ہونا دونوں ہی علت ہے، تو پھر جو ہے اگر وہ درہم دینار بھی ہے تب بھی سود ہے، اور اگر سونا زیورات تب بھی سود ہے. اچھا، درہم دینار کی شکل میں اگر اس کو کہتے ہیں کہ اس کی علت جو ہے وہ قیمت ہے، اس کا معنی کہ جب بھی کوئی ایسی چیز جو قیمت بن جائے گی وہ سود میں آ جائے گی، وہ چاہے سونا چاندی نہ بھی ہو. سمجھے نا؟ تو یہ تین اقوال جس میں ذکر کیا میں نے. بعض نے کیا کہا کہ صرف سونا چاندی ہونا ہی علت ہے، اس کا معنی کہ اور چیز کو قیاس نہیں کیا جائے گا، کاغذ کی کرنسی وغیرہ اس میں نہیں آئے گی. اور بعض نے کیا کہا کہ اس کی علت قیمت ہے. قیمت ہونے کا معنی کہ جو بھی چیز قیمت بن جائے گی، کاغذ کی کرنسی ہے، کوئی اپنے لوہے کے کوائنز ہیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سبھی اس میں سود آ جائے گا. اور باقی سونا جو زیورات وغیرہ وہ اس میں نہیں آئیں گے. بعض نے کیا کہا کہ اس کا قیمت بھی ہے اور سونا چاندی بھی ہونا بھی ہے، دونوں علت ہے اس کی. اس کا معنی کہ وہ سونا چاندی کے اندر جس شکل میں بھی کیوں نہ ہو وہ سود ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی کرنسی کی شکل اختیار کرے گا، کوئی چیز بھی کاغذ ہوں یا کوئی لوہے کے کوائن کوئی بھی ہو، وہ سبھی کے سبھی اس میں آ جائیں گے. یہ تین اقوال ہیں، اور انہی اقوال کی بنیاد پر علماء کے آگے یعنی کہ وہ اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے اختلافات ہیں. تو یہ ہے علت کے اندر فرق. سونے چاندی کی علت کیا ہے، اب باقی چیزوں کی علت کیا ہے؟ باقی چیزوں کی علت کیا ہے؟ اور اگر دیکھا جائے احادیث کی روح سے، اب اس میں سے راجح کون سا ہم چاہتے ہیں کہ راجح بیان کر کے آگے چلتے ہیں. اس میں جو قریب ترین معلوم ہوتا ہے اللہ عالم، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیسرا قول ہے کہ اس میں قیمت کا ہونا بھی اور سونا چاندی ہونا بھی. کیونکہ ہم اگلی حدیثوں میں پڑھیں گے کہ سونے چاندی میں عموماً جو ہے وہ کمی زیادتی سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ کرنسی نہ بھی تھی، درہم دینار نہ بھی تھے. کرنسی تب ہے جب درہم دینار تھا نا، لیکن درہم دینار نہ ہونے کی شکل میں بھی، اور ہم اگلی حدیث میں پڑھیں گے کہ اس سے منع کیا گیا کمی زیادتی سے.
تو اس لیے جو اللہ عالم جو سب سے قریب ترین قول معلوم ہوتا ہے وہ تیسرا ہے کہ جس میں سونا چاندی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو اس میں سود ہے. اور دوسری چیز وہ قیمت بھی ہے. اس کا معنی کہ جو بھی چیز قیمت کی اختیار کرے گی، کاغذ کی کرنسی ہو، کوئی لوہے کے کوائنز ہوں، کچھ بھی اور ہو، اس کا بھی وہ حکم ہوگا جو سونے چاندی کا ہے. تو یہ اللہ عالم قریب جو قول معلوم ہوتا ہے، اور اسی کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہ ترجیح دی ہے. اچھا، اس کے بعد باقی چیزوں کی علت کیا ہے؟ اس میں جس ہم نے ذکر کیا ہے، بعد نے کہا ہے کہ صرف کھانے کی چیزیں ہونا، اور صرف کھانے کی چیزیں ہونے کا معنی کہ پھر جو بھی کھانے کی چیز ہے کچھ بھی کیوں نہیں ہے وہ اس میں سود آئے گا. اور یہ قول کچھ شک نہیں کہ غلط ہے بالکل. شیخ حسین باتیں کہ اس کا معنی کہ پانی کے اندر بھی سود ہے، کیونکہ پانی کو بھی اللہ نے کھانے کا نام دیا ہے. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، کہ جس نے اس میں سے نہ یا طعام کا لفظ استعمال کیا، کس کے لیے؟ پانی کے لیے، پینے کے لیے. تو پانی بھی کھانے کے طعام کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، طعام کے. تو اس لیے یہ قول کو شک نہیں کہ یعنی کہ صحیح نہیں ہے. اور بات دوسرے علماء نے کہا ہے کہ جس میں جو چیز ماپی جاتی ہو اور کھائی جاتی ہو، ماپی جاتی ہو اور کھائی جاتی ہو، گنی نہ جاتی ہو، اس میں سود ہے. بعض نے کہا کہ جو گنی بھی جاتی ہو اس میں آتا ہے. اور لیکن اس میں جو صحیح ترین قول معلوم ہوتا ہے، جسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے، کہ جو چیز خوراک کے طور پر کھائی جاتی ہو، یعنی کہ عام حالت میں کھائی جاتی ہو، خوراک کے طور پر کھائی جاتی ہو، اور جس کو سٹور کیا جا سکتا ہو. اور بعض نے ساتھ ماپنے کا بھی شرط رکھی ہے، کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں جن کا ذکر ہوا یہاں پر وہ جو ماپی جاتی ہیں. کیونکہ آپ کے زمانے میں ساری کھجوریں، گندم وغیرہ، جو وغیرہ ساری چیزیں ماپی جاتی تھی. تو بعض نے ماپنے کا ذکر بھی کیا ساتھ کہ ماپی جانے والی چیزیں، اگرچہ آج کل ماپنے کا معاملہ نہیں ہے، وزن ہے. اور ہم آگے حدیث پڑھیں گے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ اگر یعنی کہ وزن کا بھی حکم ہے جو ماپنے کا حکم ہے. جو ماپنے کا حکم ہے وہی وزن کا حکم ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی چیز کو ماپا نہیں جا رہا، وزن کیا جا رہا، تو اس کا معنی کہ اس کا حکم اس کا حکم وہ نہیں ہوگا، بلکہ جو چیزیں وزن ہوتی ہیں اس کا بھی وہی چیز حکم ہے جو ماپنے کا حکم ہے. تو علی کل حال باقی جو چیزیں ہیں ان کے اندر جو علت کیا ہے؟ گندم، جو وغیرہ، کھجوریں وغیرہ، خوراک ہونا، اور جو ان کا سٹور ہو سکنا، ہاں جی، اور ماپا جانا. یہ ہے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے. اچھا، ہاں، پھل وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، اس طرح کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہوں گی. اچھا، نہیں، نمک کے بھی اللہ عالم آپ کے زمانے میں اللہ یعنی کہ اس کو کوئی علماء نے اس کے بارے میں واضح نہیں کیا کہ اس کا وزن کیا جاتا تھا، ماپا جاتا تھا، لیکن خوراک میں استعمال ہوتا ہے. اس کی علت خوراک کی ہے کہ خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور سٹور ہوتا ہے. یعنی جو گندم جو کا حکم یعنی کہ معاملہ ہے وہ. تو اس علت کی بنیاد پر ہم کیا دیکھیں گے اب؟ کہ ہر وہ چیز جس کے اندر یہ علت موجود ہو کہ کھائی جانے والی ہو اور سٹور کی جانے والی ہو، اس میں سود ہے. چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ وغیرہ فرض کرو، اس طرح کی چیزیں ہیں، سمجھے نا، تو ان کے اندر سود ہوگا. لیکن جو چیزیں کھائی نہیں جاتی ان کے اندر سود نہیں ہوگا، چاہے وہ چیزیں سٹور ہوتی بھی ہوں. فرض کرو سرسوں ہے، سرسوں وغیرہ اس طرح کی چیزیں کیا خوراک کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں؟ نہیں استعمال ہوتی. اگرچہ اس کا تیل نکالا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو خوراک کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا. تو اس کو پھر کپاس ہے، فرض کرو سٹور کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن کھائی نہیں جاتی. تو جو چیز کھائی نہیں جاتی وہ ان چیزوں میں نہیں آئے گی. یا جو چیز کھائی جاتی ہے لیکن سٹور نہیں ہو سکتی، سبزیاں، پھل وغیرہ، وہ اس میں نہیں آئیں گے. اچھا جی، اب یہ دونوں چیز واضح ہوگی. اچھا، اس میں دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ان حدیثوں کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ اگر ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر دو شرطیں ہیں. وہ شرطیں کیا کیا ہیں؟ اس چیز کا برابر ہونا اور ہاتھوں ہاتھ ہونا. اس چیز کا برابر ہونا وزن میں اور ہاتھوں ہاتھ ہونا، یہ دو شرطیں ہیں. اور اگر ایک جنس کا تبادلہ دوسری جنس کے ساتھ کرے تو پھر ہاتھوں ہاتھ ہونے کی شرط ہے، وزن کی شرط اپنے برابر ہونے کی شرط نہیں ہے، برابر ہونے کی شرط نہیں ہے. لیکن ہاتھوں ہاتھ ہونے کی شرط بھی 6 چیزوں کے اندر ہی ہے. ہاں جی،
آپ نے جو حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان حدیثوں کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، هذه الأصناف، حضرت عبادہ کی حدیث میں کہ اگر یہ جنسیں مختلف ہو جائیں تو ان کو جیسے چاہو بیچو، یعنی کم زیادہ کر کے، یدن بید، اگر ہاتھوں ہاتھ ہو۔ تو حضرت عبادہ کی اس حدیث میں کیا ہے کہ ان 6 چیزوں کے اندر ہی ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ یعنی فرض کرو میں آپ سے گندم خریدتا ہوں 100 دینار کی، تو اس حدیث کی بنیاد پر کیا ہے، آپ کو 100 دینار دوں اور فوری طور پر آپ سے گندم خریدوں، سمجھے نا، فوری طور پر آپ سے گندم وصول کروں، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے۔ تو کیا حکم اسی طرح سے ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، جزاکم اللہ خیر، آپ نے آدھا جواب دے دیا۔ تو ہاں جی، نہیں، آدھا جواب جو ہے اللہ عالم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ نصف الاجابہ، آدھا جواب ہے۔ خیر، تو اس میں دوسری احادیث آتی ہیں، ہم آگے پڑھیں گے عرایا کے بارے میں، کہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوریں درختوں پر لگی ہیں، ان کھجوروں کے بدلے میں جو پڑی ہوئے ہیں ان کے بدلے میں دینے کا اجازت دی۔ ایک لیکن یہاں پر دوسرا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا، وہاں کے لوگ آنے والی جو فصل ہے، آنے والا جو پھل ہے، جو سال بعد آئے گا، بلکہ 2 سال بھی جو بعد آئے گا، تو سال 2 سال بعد آنے والے فصلوں کے، ان کے پھلوں کا، اس کی قیمت پہلے سے لوگ لے لیتے۔ تاجر جو ہے، جو تجارت کرنے والا ہے، پہلے سے کسان کو، ذمہ دار کو، باغ والے کو وہ قیمت دے دیتا، بھی اس سال تمہاری جو فصل آئے گی اس کا سودا کر لیتا اس کو، اور باغ کا مالک وہ اس سے قیمت لے لیتا، کھیت کا مالک اس سے قیمت لے لیتا، اور فصل جب آتی تو اس کو دیتا، سمجھے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس جب اس چیز کا ذکر ہوا، تو آگے ہم پڑھیں گے، تو آپ نے اس چیز کی اجازت دی، اور میں کہ بشرطے کہ یہ چیزیں بالکل واضح ہوں اور اس کی وزن معلوم ہو، چیز کی قیمت، اس کی اپنے کتنی کمیت ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے، یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہوں تو جائز ہے۔ ایسے معلوم کیا ہوا کہ فصل ابھی سال کے بعد آئے گی، اس کی قیمت ابھی دے رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ کی شرط نہیں ہے، ہاتھوں ہاتھ کی شرط نہیں ہے، نہیں پتہ اس میں ایسے آپ نے کہ اس کی مقدار معلوم ہو، سمجھے نا، پتہ ہو کہ اتنی مقدار ہوگی۔ جہالت میں وہ، یعنی کہ اگرچہ اس میں جہالت کا تھوڑا سا ہے معاملہ، لیکن اس چیز کو آپ سر میں اس کی اجازت دی کہ اس کی مقدار، اس لیے آپ نے شرط رکھی کہ فضل، ہاں جی، مثلا کوئی تاجر جو خریدتا ہے کہ میں 100 من جو آپ کا اگلا سال کا ہے، 100 من اس میں سے میرا، یہ اس کی قیمت ہے، ہاں جی، یعنی طے کر لیا۔ نہیں وہ اس وقت تھا جب یعنی ابھی گندم کے سبز ہے، ابھی تو پتہ نہیں، لیکن یہاں پر جس طرح جاوید بھائی نے بتایا ہے نا کہ فرض کرو آپ سے میں 100 من گندم لوں گا، 100 من گندم، اس کا وزن واضح ہے، سمجھے نا، آپ سے 100 من کھجور خریدوں گا، یہ نہیں کہ آپ کی فصل خریدوں گا، آپ کا یہ کھیت جو ہوگا اس میں جو پیدا ہوگا وہ اس کا سودا نہیں کر رہے، سودا کر رہے ہیں اتنے سا کا، آپ سے 1000 سا میں آپ سے گندم لوں گا، اس کی یہ قیمت ہے، سمجھے نا۔ تو یہ ہے، اس لیے آپ جس طرح بتایا کہ آپ نے کہ اس کی مقدار واضح ہو، مدت واضح ہو کہ کتنی مدت تک ہے، قیمت واضح ہو کہ اس کی قیمت یہ ہے، اور اس کا مقدار واضح ہو، تو آپ کہ اگر یہ ساری چیزیں واضح ہیں، صاف ہیں، تو پھر تم کر سکتے ہو، تو آپ نے اس کی اجازت دی۔ تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے اندر باقی جو 4 چیزیں ہیں، باقی یعنی کہ اگر آپ ان چیزوں کا تبادلہ، باقی گندم کا، جو کا، کھجور کا، ان چیزوں کا تبادلہ اگر سونے چاندی کے ساتھ کرتے ہیں، پیسوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کی اجازت ہے، یعنی کہ اجازت کیا ہے کہ آپ ہاتھوں ہاتھ کی شرط اس میں نہیں ہے، ہاتھوں ہاتھ میں اس کی شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ تبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہاتھوں ہاتھ کی شرط ہے، پھر ہاتھوں ہاتھ کی شرط ہے۔ اچھا، اور اس میں کیا تھا؟
زیادہ مانگے ہاں جی آخری میں زیادہ ہاں وہ یا زیادہ دے. ہاں جی ہاں وہی نا کہ آپ گندم جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو اس گندم کے ساتھ تبادلہ کرنا جو آئے گی، یا سونا جو آپ کے پاس موجود ہے اس سونے کے ساتھ تبادلہ کریں جو آپ بعد میں دیں گے. ایک ہی جنس. ہاں تو جنس تبدیل ہوگی وہاں پر بھی. اگر جو کا گندم کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں تو وہاں پر مقدار کی اونچ نیچ کی اجازت دی گئی ہے کہ مقدار تو فرق ہوگا لیکن ہاتھوں ہاتھ کے اس میں شرط ہے. لیکن اگر گندم کا تبادلہ آپ سونے چاندی کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں آپ ایک اور چیز واضح کریں کہ سونے چاندی کی ایک علت ہے، ایک سبب ہے، اور باقی چار چیزوں کا ایک سبب ہے، ایک علت ہے. علماء نے کیا کہا ہے کہ جن چیزوں کی ایک ہی علت ہے ان کے اندر دو شرطیں ہیں، ان کے اندر ہاتھوں ہاتھ کا ہونا شرط ہے. جن چیزوں کی ایک ہی علت ہے، ایک ہی سبب ہے، گندم کا جو کا ایک علت ہے، سونے چاندی کی ایک علت ہے، ان کے لیے ہاتھوں ہاتھ کا ہونا شرط ہے کہ آپ گندم لے کر جو دیں، اگرچہ مقدار اونچی نیچی ہوگی، کم زیادہ ہوگی، لیکن اس میں کیا ہے کہ علت کا فرق، یعنی علت ایک ہے، اسے ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ گندم کا تبادلہ، گندم خریدتے ہیں سونے سے، دیناروں سے، جو خریدتے ہیں درہم سے، سمجھے نا، تو علت میں فرق آ گیا. تو جب علت میں فرق ہوگا، علت مختلف ہے، تو پھر جو ہے آپ جو ہے اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی شرط بھی نہیں ہے. اگرچہ حضرت عبادہ کی حدیث میں شرط ہے، لیکن دوسری حدیثوں کو دیکھا جائے تو آپ نے اس کی اجازت دی ہے، جس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ شرط اس میں نہیں ہے. یعنی اگر ایک ہی علت ہے، اب واضح ہوا تھا کہ اگر چیزوں کی ایک ہی علت ہے، سونے چاندی کی ایک علت ہے، اس کے اندر کیا شرط ہے؟ ہاتھوں ہاتھ کا ہونا. سونا چاندی تو برابر نہیں، سونا چاندی تو کم زیادہ ہوگا، سونے کا چاندی کے ساتھ باتیں کرتے کم زیادہ ہوگا، لیکن ہاتھوں ہاتھ کی شرط ہے. گندم اور جو کی ایک علت ہے، گندم جو کا تبادلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا ہے؟ ہاتھوں ہاتھ ہونے کی شرط ہے، لیکن مقدار کی شرط نہیں ہے. تو جب جن چیزوں کے اندر ایک ہی علت ہے، اگر ان کا تبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں ہاتھوں ہاتھ کی شرط ہے. لیکن اگر ان کی علت بدل گئی، سونے چاندی کی علت اور ہے، گندم جو کی علت دوسری ہے، علت الگ ہے دونوں کی، تو یہاں پر ہاتھوں ہاتھ کا ہونا شرط نہیں ہے. نہ ہاتھوں ہاتھ کا ہونا شرط ہے، اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ وزن کا کمی زیادتی کا ہونا شرط ہے. جی ہاں. اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث لیتے ہیں. ہاں جی، کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیے. عن ابی سعید الخدری، 700 نمبر حدیث. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا كل التمر خيبر. اكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. ما شاء الله. جی عقیل بھائی ترجمہ پڑھیے اس کا. عامل کے معنی کام کرنے والا. اس لیے میں پوچھا نا، کیونکہ عامل کا معنی آج ہمارے ہاں کچھ اور ہے، اور احادیث میں یا پرانی اصلاحات میں عامل کا معنی کچھ اور تھا. عامل کے معنی گورنر، وہاں کا حاکم، وہاں کا یعنی کہ ایک ذمہ دار، جس کو جو بھی آپ اس کو نام دے دیجیے، سمجھے نا. اس لیے میں نے پوچھا نا کہ کہیں اس کو لیبر کا بنا دیں. ہاں وہ بھی عامل، وہ عامل زکوٰۃ ہے، اس کے لیے وہ خاص لفظ ہے عامل زکوٰۃ. کیا؟ ہاں ہمارے پاکستان میں عمل اور ہے. ہاں جی ہاں جی. پکڑا گیا، وہ دکھا رہے تھے، اس کا تھا پکڑا گیا نا، وہ اس کو 2.5 کروڑ کی وہ رشوت دے رہا تھا. چینل پر ٹی وی چینل پر وہ 2.5 کروڑ کی رشوت دے رہا تھا. 2.5 کروڑ کی
ہاں مطلب پکڑا گیا نا، وہ کیا کرتا تھا، عورتوں کے ساتھ وہ بدکاری بھی کرتا تھا اور وہ بلیک میل بھی کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں تمہیں خبر کی آپ کا یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ عامل کا لفظ سے واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ عامل کا معنی جو قرآن و حدیث میں یہ سابقہ اصطلاح میں جو تھا، وہ عامل کا معنی کو وہاں کا گورنر کو، ذمہ دار کو، وہاں کا مسئول، کوئی بھی اس کو نام دے دیجئے، تو یہ تھا۔ جی ہاں، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت عمدہ کھجوریں لے کر حاضر ہوا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر میں پیدا ہونے والی سب کھجوریں اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم دوسری کھجوریں 2 ساعت اور کبھی 3 ساعت دے کر یہ کھجوریں 1 ساعت لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، گھٹیا کھجوروں کو دراہم کے عوض فروخت کر کے عمدہ اور اچھی کھجوریں بھی درہموں کے عوض خریدو، اور فرمایا تولنے والی اشیاء بھی اسی کی مانند ہے۔ جی ہاں، مسلم میں ہے کہ تول میں بھی اسی طرح۔ ہاں جی، یہ آخری لفظ جو ہے تول میں اس طرح، یعنی کہ جو ماپنے کا حکم ہے، جو چیزیں ماپی جانے والی جو ان کا حکم ہے، وہی چیزیں جو تولی جانے والی ان کا بھی حکم ہے، یعنی ماپ اور تول میں، وزن میں، دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہاں پر اس حدیث میں جو ہمیں کیا ملا کہ اس یعنی کہ شخص نے کیا کیا، اور بات دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال یہ کھجوریں لے کر آئے تھے آپ کے پاس، تو جو بھی ہے خیر، تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کیا کرتے کہ وہ گٹھیا کھجور کم زیادہ دے کر اس کے مقابلے میں اچھی کھجور کم لیتے۔ تو پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع کیا، اور منع کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ بے کیا ہے، یہ بے صحیح نہیں ہے، یہ بے جو ہے یہ باطل ہے، سمجھے نا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم سابقہ کیا پڑھ چکے ہیں کہ اگر نہیں جو ہے ممانت جو ہے وہ عین کسی چیز کے بارے میں ہے، اسی بے کے بارے میں ہے، تو اس کا معنی کہ وہ بے ہی غلط ہے، باطل ہے، اس کا حکم نافذ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے طریقہ کار کے بارے میں حکم ہے، منع کیا گیا ہے، اس کے کسی طریقے کے بارے میں، کسی اس کے جو اس میں اسے منع کیا گیا ہے، تو پھر بے جو ہے صحیح ہوگی، لیکن اس میں اختیار ہوگا اس کو یعنی رد کرنے کا، اس کو کینسل کرنے کا۔ تو یہاں پر اس بے کو یعنی کہ اسی بے کو ہی غلط قرار دیا گیا، باطل قرار دیا گیا، منع کیا گیا، اس لیے بے ہی باطل ہے۔ اچھا، دوسری حصے میں حکم یہ معلوم ہوا کہ اس شخص نے کہ جس کو علم نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سابقہ عمل کو گناہ قرار دیا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر آدمی لا علمی جہالت میں کوئی چیز کر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا کیا ہوا کام جو ہے وہ نافذ نہیں ہے۔ اگر اس کا کام غلط ہے، اس کی خرید و فروخت اس نے کی ہے اور یعنی کہ غلط طریقے سے کی ہے، تو ہم اگرچہ اس کی جو گناہ تو اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن اس کے وہ بے جو ہے اس کی ہوئی وہ نافذ نہیں ہوگی، وہ اس کو کینسل منسوخ کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہاں جی، پھر یہ وہ ہے جو پیچھے گزر چکے ہیں، موجود کا بھی حدیث میں، آیت میں کوئی ایسا نہیں کہ وہ جو گزر چکا ہے، آیت میں اب بھی جو ہو رہا ہے وہ سبھی کے لیے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ معافی گناہ کی ہے، معافی گناہ کی ہے، معافی جو ہے یہاں پر اس یعنی کہ جو غلط چیز کاروبار جو ہوا ہے اس کی معافی نہیں ہے، اس کو ہم کینسل کریں گے، اس سودے کو بے کو ہم منسوخ کریں گے، اگرچہ وہ کرنے والے کا گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں آئے گا کہ اس نے لا علمی میں کیا ہے، لیکن جو ہے اس کا جو کیا ہوا ہے جو غلط طریقے سے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ کیسے منسوخ کریں گے؟ جس طرح آپ نے کیا یہ کیا ہے کہ لا تفعل، کہ ایسا نہ کرو، آپ نے اس کے کیے ہوئے سودے کو ختم کیا، اس کا معنی یہی تھا، اس کا معنی یہ تھا، یعنی کہ اگرچہ اس نے واپس گیا ہی نہیں گیا، لیکن فرض کرو ہمارے سامنے کوئی ایسا آدمی کام کرتا ہے اور آپ یعنی کہ آپ کسی آدمی کو بھیجتے ہیں کہ جو بھی یہ چیز بیچ کر یا اس چیز کے بدلے میں کوئی اچھی چیز لے کر آؤ، ہاں جی، کھجور کی بات کریں، آپ کو کھجور کو آپ کے پاس گھر میں ہے، اچھی نہیں ہے، پرانی ہو چکی ہے، فرض کرو آپ اس کو نہیں کھانا چاہتے، تو آپ کسی ورک اپنے کو دیتے ہیں، کام کرنے والے کو بھی جاؤ اس کو دے کے اس کے بدلے میں دوسری کھجور لے کے آؤ۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کو بیچ کر نئی کھجور خریدنے کے اسی کے تبادلے میں لے لیتا ہے، اب آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ اس طرح میں نے کیا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟
تو اس کو جا کر وہ لوٹائیں، اس کو کہیں کہ اپنا سارا معاملہ کیا اس کو کینسل کریں، سمجھے نا تو یہ چیز ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ غلطی جو ہے جو معاف ہے وہ اس کا گناہ معاف ہے، لیکن جو اس نے غلط بے جو کی ہے وہ نافذ نہیں ہوگی، اس کو کینسل کیا جائے گا. تو جس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کسی جہالت میں لا علمی میں بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کی گناہ تو معاف ہوگا، لیکن اس کا کیا ہوا کام جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا، اس کو کینسل کیا جائے گا، اس کے سودے کو کینسل کیا جائے گا. دوسرے اور یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر اگر وہ واپس لینے کے تیار نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا کیا کر سکتے ہیں آدمی. اگرچہ عام طور پر ان چیزوں میں انسان کو یعنی کہ واپس ہونے کے معاملات ہوتے ہیں تقریباً، جس طرح کے مارکیٹوں کے اندر بھی چیزیں واپس ہوتی ہیں، ایک وقت تک انہوں نے آپ کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ آپ چیز ریٹرن کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ پھر اس کو طریقہ کار دیا کہ آپ نے اچھی کھجور لینی ہے گھٹیا کھجور کے بدلے میں تو کیا کرو، پہلی کو بیچ کر اس کے بدلے میں دوسری خریدو. اچھا، اگر کوئی اس میں یہ کہے کہ اس میں ہیلا سازی ہے کہ آپ نے کھجوروں کے بدلے میں گھٹیا کھجور کے بدلے میں ہی اچھی کھجور لی، 2 سا کے بدلے میں ایک سا لی، اور درمیان میں آپ نے کیا کیا، نقد پیسوں کا معاملہ ڈال دیا. اصل نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی ہے کہ جائے کے بجائے کہ آپ جو ہے جا کر 2 کلو کھجور دے کر 1 کلو اچھی لیں، آپ نے 2 کلو بیچی دکاندار کو اور اسی سے 1 کلو اچھی کھجور لے لی، رزلٹ ایک ہے، رزلٹ ایک ہی ہے. تو اگر کوئی کہے بھی اس میں تو ہیلا سازی کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں، اس میں ہیلا سازی نہیں ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ اسی کو بیچے، یعنی جس کو اس نے گھٹیا بیچی اسی سے وہ اچھی خریدے، وہ کسی کو بھی بیچ کر اس سے لے سکتا ہے، کسی اور سے لے سکتا ہے، سمجھے نا. تو اس میں ہیلا سازی کیونکہ بعض ہم یہ بات اس لیے لائے ہیں کیونکہ بعض فقہا نے ماشاء اللہ اس طرح کی حدیثوں کو اپنے ہیلوں پر جو ہے دلیلیں بنایا ہے، جو ان کے مسائل مختلف طرح کے جس میں ہیلا سازی کرتے ہیں اور ہیلا سازی کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ کہ آپ جو ہے کوئی یعنی کہ اگر فرض کرو کوئی مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس میں ہیلا کر سکتے ہیں، اور اسی میں ان کے اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو اپنے یہ حلالے کا چکر چلتا ہے، سمجھے نا، وہ بھی سارا ہیلا سازی کا چکر ہے. تو اس طرح کی حدیثوں کو دلیل بناتے ہیں. ہم کہیں کہ یہاں پر ضروری نہیں کہ وہ آدمی اسی سے خریدے جس کو اس نے بیچی ہے، بلکہ آپ نے صرف ایک چیز کو حلال اس کا طریقہ کار اس کا اختیار دیا ہے کہ تم نے اس کو کس طرح سے، کہ جب کہ حلالے کے اندر یہ تمہارے اس طرح کے ہیلوں کے اندر واضح طور پر نیت واضح ہوتی ہے کہ نیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، سمجھے نا. تو اور یہ صرف ایک مثال ہے کھجوروں کی مثال ہے کہ سودی چیز کا لین دین جو ہے وہ کرنا ہو تو اس میں برابر ہونا شرط ہے، چاہے وہ گھٹیا چیز بھی کیوں نہ ہو. سونے کا بھی یہی ہے، سونے کا، چاندی کا، گندم کا، جو بھی چیز ہے، کسی بھی چیز کا اگر لین دین کرنا ہے گھٹیا کا اچھی کے ساتھ تو اس میں بھی وزن کا ہونا برابر ہے، وزن کا برابر ہونا شرط ہے، وزن کا برابر ہونا شرط ہے. اس میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے بھی چونکہ یہ گھٹیا ہے یہ 2 کلو اور وہ اچھی ہے 1 کلو، تو جو ظاہر نقلی طور پر جو ہے وہ صحیح لگتی ہے، لیکن احادیث کی روح سے یہ بھی منع ہے، اور اس میں بھی وزن کا برابر ہونا شرط ہے، چاہے گھٹیا بھی ہو اچھی بھی ہو. جی وہی نا، تو اس میں طریقہ کیا دیا کہ اس کو بیچ کر اس سے نئی چیز خریدو، اچھی چیز خریدو. اچھا، اس میں مزید کیا ہے کہ جس طرح میں بتایا کہ صرف کھجوروں کے بارے میں بلکہ ہر چیز کے بارے میں، سونے چاندی کے بارے میں بھی، سونا چاندی ہے، گندم ہے، اور دوسری ایک اور چیز ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ایک جنس ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے نو یعنی قسم. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی جنس کی مختلف شکلیں. کھجوریں جو ہیں کیا ہے؟ جنس ہے. کھجور کیا ہے؟ جنس ہے. اس کے آگے اس کی کیا ہے؟ قسمیں ہیں، نو ہے. یہ بری ہے، سکری ہے، برنی ہے، فلاں ہے، سمجھے نا، اجوا ہے، سمجھے نا، ساری مختلف طرح کے آگے کھجور کی اقسام ہیں. اچھا، اب بھی اگر قسمیں مختلف ہیں،
آپ اجوا کھجور کا برنی کے کھجور کے ساتھ جو ہے تبادلہ کرتے ہیں تو پھر کیا خیال ہے؟ ہاں جی، برابر ہونا شرط ہے یا کوئی کہے بھی یہ چونکہ یہ اور قسم ہے اور قسم ہے؟ جب تک جنس ایک ہے، جب تک جنس ایک ہے تو پھر اس میں جو ہے اس کے برابر ہونے کی شرط ہے، اور اس حدیث میں دلیل ہے. کیونکہ گٹھیا کھجور عام طور پر یہ نہیں کہ ایک ہی جنس کی کھجور گٹھیا ہوگی، ہونے کو ہو سکتا ہے بعض اوقات، لیکن عموماً جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض کھجوروں کی قسم جو ہے وہ گٹھیا ہوتی، ویسے ہی چھوٹی کھجور ہوگی اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوگا، اور دوسری قسم جو ہے اس کی وہ دوسری قسم کی کھجور اچھی ہوگی، ذائقہ اس کا اچھا ہوگا، موٹی کھجور ہوگی، بڑی ہوگی، سمجھے نا. اس لیے یعنی کہ یہ فرق جو ہے اتنا بڑا عام طور پر جو ہے وہ قسموں کے اندر ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ملا کہ اگر جنس ایک ہے، اگرچہ اس کی قسمیں مختلف ہیں، تو اس میں وہ ایک ہی چیز شمار ہوگی، وہ الگ الگ شمار نہیں ہوگی. اس طرح گندم کے اندر بھی ہے، گندم کے اندر بھی جو لوگ جانتے ہیں گندم کے معاملات کو کہ گندم کے اندر کیا کیا قسمیں چلتی ہیں، کیا کیا نام ان کے، تو اس لیے جن قسموں کے مختلف ہونے سے حکم نہیں بدلے گا. ہاں وہ کیرٹ ہے، وہ کیرٹ اس کا حکم الگ ہے. اس میں ہم نے بتایا تھا زکوٰۃ کے معاملہ مسائل میں کہ اس میں اصل سونے کو دیکھا جائے گا، اصل سونے کو دیکھا جائے گا. 24 جو اصل سونا ہے، فرض کرو میں آپ سے لین دین کرتا ہوں سونے کا سونے کے ساتھ، میرے پاس 18 کیرٹ کا ہے اور لیتا ہوں آپ سے 24 کیرٹ، تو میرے پاس جو 18 کیرٹ ہے اس کا اصل دیکھا جائے گا کہ اس کو 24 کیرٹ کے لحاظ سے کتنا وزن ہے. 18 کیرٹ کے لحاظ سے اس کا وزن دیکھیں گے. فرض کرو 18 کیرٹ کے لحاظ سے تو 100 گرام ہے، لیکن وہ 24 کیرٹ کے حساب سے فرض کرو 60 گرام بن رہا ہے یا 70 گرام بن رہا ہے، تو اس کو 60 یا 70 جو اصل اس کا وزن ہے اس حساب سے اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ سونے کے اندر جو ملاوٹ ہے اس چیز کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا. جی ہاں جی ہاں جی. میرے خیال آج کے درس کو اس کا خلاصہ کرتے ہیں. آج ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سودی چیزیں کیا کیا ہیں، 6 چیزیں، اور کیا یہی چیزیں سودی ہیں یا ان کے علاوہ بھی ہیں. اس میں ہم نے علماء کے اقوال بیان ذکر کیے ہیں کہ ابن حزم کا قول صرف یہ ہے کہ صرف یہی ہیں اور دوسری نہیں ہے، اور بعض محدثین کا بھی یہی قول ہے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے زاویے سے دیکھا کیا کہ اس میں چونکہ علت کے واضح نہیں ہے، جس علت پر قیاس کیا جا رہا باقی چیزوں کو وہ علت واضح نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب علت واضح نہیں ہے تو ہم کسی غیر واضح چیز کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر یہ چیزیں حرام نہیں کر سکتے، ان کے اوپر یہ چیزوں کی پابندی نہیں لگا سکتے. تو بعض محدثین کا بھی یہی قول ہے کہ صرف یہ 6 چیزیں ہیں، اور جو عموماً فقہاء ہیں جو قیاس کے قائلین ہیں انہوں نے ان پر دوسری چیزوں کو قیاس کیا ہے. لیکن قیاس کرنے کی علت کیا ہے اس میں ان کا اختلاف ہے کہ سونے چاندی کی علت کیا ہے، صرف قیمت ہونا یا صرف سونا چاندی ہونا یا دونوں ہی چیزیں ہونا. اور اس میں جس کا ذکر کیا ہے کہ جو راجح قول ہے وہ کیا ہے کہ دونوں ہی چیزیں، یعنی کہ اس کی اپنی علت جو ہے وہ سونا چاندی بھی ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قیمت ہونا بھی ہے. اس کا معنی اس کا نتیجہ پھر کیا ہے کہ سونا چاندی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو اس کے اندر کمی زیادتی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، برابر وزن میں ہو. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی چیز کرنسی کی شکل اختیار کرتی ہے، قیمت کی شکل اختیار کرتی ہے، چاہے وہ کاغذ ہو، چاہے وہ لوہا ہو، کوئی چمڑا، کچھ بھی کوئی نہ ہو، تو اس کا حکم ہوگا جو سونے چاندی کا ہوگا. اچھا یہ ہے سونے چاندی کا. باقی چیزوں کی علت کیا ہے اس میں جس کا ذکر کیا ہے کہ علماء کے جو صحیح قول ہے وہ کیا ہے کہ ان کا خوراک ہونا اور اسٹور کیا جانا اور ماپا جانا. یہ 3 چیزیں بعض علماء نے ذکر کی، اکثر بعض نے 2 ہی ذکر کی ہیں، بعض نے تیسری چیز کا ماپنے کا ذکر کیا ہے. تو جن چیزوں کے اندر یہ علت موجود ہو، چاول ہے، مکئی ہے، فرض کرو جو چیزیں خوراک بھی ہیں، اسٹور ہوتی ہیں اور ماپی جاتی ہیں، تو ان کو بھی انہی چیزوں کے ساتھ ملایا جائے گا، ان کا بھی حکم یہی ہوگا جو ان کا ہے. اچھا اس کے بعد اگلا مسئلہ ہم نے کیا لیا کہ ہاں اگر علت ایک ہو، اگر علت ایک یعنی کہ اگر جنس ایک ہو، ایک ہی جنس کا تبادلہ کرتے ہوئے 2 شرطیں ہیں، ایک ہی جنس کا تبادلہ کرتے ہوئے 2 شرطیں ہیں، سونے کا سونے کے ساتھ کہ برابر ہو اور نقد ہو ہاتھوں ہاتھوں، گندم کا گندم کے ساتھ برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو. ہاں جی برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو. اور اگر جنس بدل جاتی ہے سونا چاندی کے ساتھ تو ہاتھوں ہاتھ کی شرط ہے، لیکن
برابری کی شرط نہیں ہے. اور اگر علت بدل جاتی ہے, ہاں اگر علت بدل جاتی ہے کہ سونے چاندی کا تبادلہ گندم جو کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر دونوں ہی شرط نہیں ہے. پھر دونوں ہی شرط نہیں, نہ ہاتھوں ہاتھ کی شرط ہے اور نہ ہی اس میں برابری کی شرط ہے. واضح ہوا معاملہ. اس کے بعد اور کیا تھا؟ ہاں یہ تو سعید خدری کی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہاں اس حدیث میں ایک اور بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ سود کی علت کیا ہے, کیا سود کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف ظلم ہے؟ جو آیت میں لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے, تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سود کی وجہ جو ہے وہ ظلم ہے, اور اس کا معنی کہ یہ ہے کہ جب وہ ظلم نہیں ہے تو پھر وہ سود نہیں ہوگا, تو اس کے لیے حکم سود کا نہیں ہوگا. تو حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہم کو یہ واضح کرتی ہے کہ اگرچہ اس میں ظلم نہ بھی ہو, جن چیزوں کو, اس لیے سود کی تعریف میں ظلم کی شرط نہیں ہے, ظلم کی شرط نہیں ہے کہ ہر دو چیزیں جن کو شرعی طور پر جو ہے وہ جن کا تبادلہ زیادتی کمی میں اور جن کا تبادلہ برابر ہونے میں یا ہاتھوں ہاتھ ہونے میں شرط قرار دیا گیا ہو, وہ یعنی کہ ان کا تبادلہ یعنی کہ کمی زیادتی کی شکل میں کرنا کیا ہے, وہ سود ہے. تو ظلم ہونا شرط نہیں ہے, کیونکہ حدیث واضح ہے کہ 2 کلو اپنے کھجور دے کر آپ 1 کلو لیں. اب آدمی خود دینے والا بھی دیکھتا ہے کہ اس میں میری چیز گھٹیا ہے, اس کی قیمت 5 روپے ہے اور جو لے رہا ہوں اس کی قیمت 1 دینار ہے, اس کا معنی کہ میں 2 کلو دوں گا تو 1 کلو ملے گی. تو اس میں ظلم محسوس نہیں کرتا اور ظلم کا اس میں کو معنی نظر نہیں آتا. تو ہم کیا کہیں گے, اگر ظلم نہ بھی ہو تب بھی جن چیزوں کو سودی قرار دیا گیا ہے اس میں کمی زیادتی کی ان چیزوں کی ان کی اجازت نہیں ہے. اور اسی بنیاد پر جو تجارتی قرض ہیں اس کی شکل بھی یہی ہے کہ تجارتی قرض میں ظلم کا معنی سامنے نہیں ہوتا, بلکہ لینے والا بڑی خوشی سے اپنا سود دیتا ہے اور سود کا ایگریمنٹ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ کو اس میں فائدہ ہوگا. تو اس لیے بعض لوگوں نے جو اس طرح کے سودوں کو حلال قرار دیا ہے, کہا کہ یہ جائز ہیں کیونکہ اس میں ظلم نہیں ہے. تو یہ حدیث واضح دلیل اس بات کی کہ اگرچہ ظلم نہ بھی ہو تب بھی سود جو ہے, جو چیزیں سودی ہیں اس میں تبادلہ وہ حرام ہے, یعنی کبھی زیادتی نہیں, چاہے وہ بعد میں بنے جب بھی بنے. یعنی اصل جو ہمارے پاس قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو سودی ہے اس میں کمی زیادتی, اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں, چاہے وہ اس میں ظلم کا پہلو نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو. ہاں وہ آگے میرے خیال شاید آئیں گے شادی سے ہمارے پاس. چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے حدیثیں کچھ آ رہی, ابھی ہمارا چلے گا اس اصول پر, تو آج ٹائم کافی ہو گیا, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ہاں فضل ہی ربا الفضل, ہاں ویسے فضلی اس کو اردو میں تو فضلی کہتے ہوں گے, تو ربا الفضل زیادہ. ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کیا سرسوں خوراک ہے, ہاں بس ٹھیک. اس لیے ہم کو یہ ساری قاعدے کلیہ بتانے کا مقصد کیا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل طور پر لائیں, جو ابھی ہم نے قاعدے کلیہ ذکر کیے ہیں کہ سونے چاندی کے علاوہ سونے چاندی سے شروع ہوتے ہیں کہ فرض کرو کوئی آپ اس وقت جو درم دینار اپنے روپے پیسے ہیں ان کا تبادلہ آپ روپوں کی کرنسی جو ہے اس کا نہیں تبادلہ کرتے ہیں سکوں کے ساتھ, کوائنز کے ساتھ, کاغذوں کی جو کرنسی ہے. فرض کرو آپ کے پاس دینار ہے, آپ 1 دینار کے 10 سکے لیتے ہیں 1 روپے کے. ہاں جی, اس میں برابر ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ اصل سونے چاندی کی علت جو ہے وہ قیمت ہے, تو پھر یہاں پر دونوں ہی کی قیمت ہے, چاہے وہ کوائنس اپنے لوہے کا ہے یا کاغذ کا وہ اپنے کرنسی ہے, تو دونوں کی علت جو ہے وہ قیمت ہے. تو اس کا معنی دونوں کے اندر پھر سود ہے, دونوں کے اندر سود ہے. اور جن علماء نے کہا ہے کہ نہیں, وہ سود اس وقت ہوگا جب جو یعنی کیا اس کا نام اس اپنے سونے چاندی کی شکل میں ہو, تو تب جو ہے ہم کہیں گے کہ ان کے اندر سود نہیں ہے.
ان کے اندر سود نہیں ہے. ابھی راج بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر ایک سرسوں جو ہے، سرسوں کا تبادلہ آپ ایک بوری کا یا ایک من کا 2 من کے ساتھ کرتے ہیں. سرسوں جانتے ہیں نا؟ نہیں پتا نہیں. ہاں جی ہاں جی رائی. ہاں جی ہمارے بھائیوں کو رائی کا پتہ نہیں، سرسوں شاید معلوم ہو لیکن رائی اس پہ زیادہ. تو اب سرسوں کیا خوراک ہے؟ نہیں ساگ اور چیز، سرسوں کا دانہ. ہاں جی یعنی وہ بذات خود چیز خوراک کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ورنہ تو دیکھے، ورنہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو کپاس کے بنولے بھی، ہاں اس کا تیل بن رہا ہے، آپ کھا رہے ہیں، سمجھے نا. تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کو بہت سی چیزوں میں سود نظر آ جائے گا، اس طرح کی چیزیں. اس لیے وہ چیز جو بذات خود خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہو، بذات خود جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہو، تو اس لیے جو ہے یہ چیزیں تو یعنی کہ وہ چیزیں جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور اسٹور ہوتی ہوں ان کے اندر سود ہے. لیکن اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر مالٹوں کے ساتھ آپ خریدتے ہیں. ہاں آج کل اسٹور کی بات نہیں، ہم دیکھیں گے حدیث کے ضرور سے. ہاں سود نہیں، کس لیے نہیں؟ کیونکہ اسٹور نہیں ہو رہے، خوراک کھانے کا استعمال ہے لیکن خوراک کے طور پہ استعمال نہیں ہو، خوراک بھی نہیں ہے. ہاں ہاں جی وہی نا، پھلوں میں جو آتا ہوگا، لیکن پھلوں میں کھجور بھی تو پھل میں آتی ہے نا. ہاں انگور بھی پھلوں میں آتا ہے، کھجور بھی پھلوں میں آتی ہے، لیکن ان کے اندر سود چلتا ہے، سمجھے نا. ان کے اندر سود چلے گا، کھجور کے اندر سود ہے، سمجھے نا. اگرچہ اس کے وہ خوراک ہے، خوراک بھی ہے، پھل بھی ہے. اس لیے جو چیز خوراک نہیں ہے، صرف پھل ہے اور اس کو خوراک کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا، اسٹور نہیں کیا جاتا، اس میں وہ جو ہے اس میں سود نہیں ہوگا. فرض کرو ان کے علاوہ اور چیزیں ہیں، لوہے کے ساتھ اس کو تھوڑا نا اس کو سونے چاندی کی طرف لے کے جائیں، وہ دھات ہے. ہاں جی وہ دھات ہے تو اس کو تو لے کے جائیں. اگر کوئی کہے بھی آپ نے کوائن جو لوہے کا اس کو کہہ دیا، بنا دیا کہ یہ سودی ہے اس کی، تو باقی لوہا بھی اس کا اسی میں آئے گا. کیا مطلب ہے؟ ہاں نہیں، اگر کوئی کہے بھی تم نے جب لوہے کا سکہ جو ہے اس کو کہہ دیا کہ اس کے اندر سود ہے، تو اب باقی لوہا جو ہے پھر اس کا حکم وہی ہونا چاہیے. جس طرح کہ سونے کا سکہ دینار جو ہے اس کے اندر سود ہے، باقی سونے کا وہی حکم ہے. ہاں جی دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں دونوں میں فرق یہ ہے کہ سونا چاندی بذات خود اس کا حکم آیا، اس کا لفظ آیا سونے چاندی کا، اور جو چیزیں اس پر قیاس کی گئی ہیں. یہاں پر ایک اہم فرق دیکھیے کہ جو چیزیں دوسروں پر قیاس کی گئی ہیں اگر ان کے اندر وہ علت ہے تو تب وہ سود ہوگا، علت نہیں ہے تو سود نہیں ہوگا. سکے کے اندر کیا علت ہے؟ قیمت، اس لیے وہ سود ہوگا. عام لوہے کے ٹکڑے کے اندر وہ علت نہیں ہے، سمجھے نا. عام لوہے کے ٹکڑے کے اندر وہ علت نہیں ہے، اس لیے وہ سود نہیں ہوگا. اگر وہ دونوں ایک ہیں، دونوں لوہے ہی ہے. کاغذ کا ٹکڑا جو کہ روپے ہے، نوٹ ہے، اس کو آپ نے کہہ دیا کہ سود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر علت موجود ہے، علت موجود ہے قیمت ہونے کی. لیکن یہ کتاب جس کے 500 صفحے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے. وہ چھوٹا ٹکڑا آپ نے اس کو سود بنا دیا، اس کے 500 صفحے کی کتاب کو آپ نے سود نہیں بنایا. کیوں؟ کہ اس میں علت نہیں ہے، سمجھے نا. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً آج کے زمانے میں جب شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اگر تم کاغذ کے ٹکڑے کو، چھوٹے ٹکڑے کو کہتے کہ سود ہے، تو یہ تمہاری اتنی بڑی کتاب کیا یہ بھی سود میں آئے گی؟ اس لیے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو نوٹ ہے وہ کیوں سود بنا، کہ اس کے اندر قیمت ہونے کی علت ہے. کتاب ہونے کے اندر قیمت ہونے کی علت نہیں ہے. کتاب کے یہ پیپر قیمت نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر وہ علت نہیں ہے، اس لیے سود نہیں ہے.